عمران خان کے خلاف مقدمات پر جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی 5 افسران پر مشتمل ہوگی۔ جے آئی ٹی کی سربراہی ایڈیشنل آئی جی ذوالفقار حمید کریں گے۔ وفاقی پولیس کے ڈی آئی جی اویس احمد جے آئی ٹی میں شامل ہوں گے۔ بات کرنے کے لیے عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادل، اپڈیٹ کیجئے گا اس متعلق۔ دیکھیں، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں 4 مقدمات پر وزارت داخلہ کی جانب سے جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے۔ چاروں مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہیں اور جے آئی ٹی کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ جے آئی ٹی 5 افسران پر مشتمل ہوگی، جس کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ پنجاب ذوالفقار حمید ہوں گے اور وفاقی پولیس کے ڈی آئی جی اویس ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ بھی جے آئی ٹی کا حصہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی وی کے 18 گریڈ کے افسران جو ہیں وہ بھی جے آئی ٹی میں شامل ہو گئے۔ وزیر داخلہ کی جانب سے آج شام یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جے آئی ٹی بنا کر چاروں مقدمات کی تفتیش کرے گی۔ یہ 4 مقدمات جو ہیں وہ اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں درج ہیں، جس کی اب باقاعدہ طور پر تفتیش کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے، جس میں 5 اعلیٰ افسران شامل کیے ہیں۔ چاروں مقدمات کا ریکارڈ جو ہے وہ جے آئی ٹی ان پر تحقیقات کرے گی اور اس کے آگے مزید جو رپورٹ جو ہے وہ مرتب کر کے پیش کرے گی۔ تاہم وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے یہ جے آئی ٹی بنائی گئی ہے جو چاروں مقدمات عمران خان کے خلاف دہشت گردی اور دیگر سنگین دفعات کے تحت اسلام آباد کے تھانوں میں درج ہیں، ان کے اوپر جے آئی ٹی مزید تحقیقات نوٹیفیکیشن کے مطابق جے آئی ٹی 5 افسران پر مشتمل ہوگی۔ عادل ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔ تحریک انصاف نے پنجاب میں الیکشن کا التوا چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کی جائے گی۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ پارٹی چیئرمین کی ہدایت پر پیر کے روز تحریک انصاف کے سینیٹرز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کریں گے، جبکہ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلا کر عدالت پر حملہ کیا گیا۔ عمران خان کے خدشات پر پنجاب حکومت کی جانب سے جے آئی ٹی کی تشکیل خوش آئند ہے۔ تحریک انصاف انتخابات کے معاملے پر بات چیت کے لیے بھی تیار ہے۔ وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ جو فیصلہ آیا ہمارے سامنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس نے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ کیا حسن اتفاق ہے کہ یہ فیصلہ آتا ہے اس کے چند گھنٹے کے بعد، جب اسی خواہش کا اظہار جو ہے وہ حکومتی اتحاد پارلیمان کے اندر کرتا ہے۔ قانونی طور پر اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا، سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کر دی جائے گی۔ چیئرمین صاحب نے ہدایات دی ہیں، ہمارے سینیٹر صاحبان جو ہیں وہ پیر کے دن جو جوائنٹ سیشن ہوگا پارلیمان کا، اس جوائنٹ سیشن کے اندر بھی شرکت کی جائے گی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اور اس سمے تقریباً 96 بار ایسوسی ایشنز ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے۔ پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے ہمارے خلاف ہی کوئی آل فول قرارداد آئے گی۔ پتہ چلا ہم تو ایجنڈے میں ہی نہیں ہیں، یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ملی تھی بغیر اپیئر ہوئے، اور وہ حمزہ شہباز کو ملی تھی۔ اعظم تارڑ صاحب کو اپنا نام ڈیولز ایڈوکیٹ ہی رکھ لینا چاہیے، شیطان کے وکیل ہو گئے ہیں یہ تو۔ پورا پاکستان یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر 5 ممبرز جو ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا کیس ہونا چاہیے۔ جلسہ ہمارا انشاءاللہ ہفتے کی رات کو، جو اب اس اقدام کے خلاف ایک ریفرینڈم ہوگا۔ پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے ایک جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے عمران خان کے ان معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے۔ الیکشن کے اوپر گفتگو کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے درست فیصلہ کیا، موجودہ حالات میں انتخابات کرائے تو یہ خونی ہوں گے، بیٹھ کر بات کریں، کسی تیسرے آپشن کے لیے حالات سازگار نہ کریں۔ 2 صوبائی اسمبلیاں ایک شخص کی انا کی بھینٹ چڑھ گئی ہیں۔ پچھلی مردم شماری پر مختلف سیاسی جماعتوں کو اختلافات تھے، سیاسی بحران کا حل ایک ہی دن الیکشن میں ہے۔ وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ معاشی بحران کے دھانے پہ ہم کھڑے ہیں، اس میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت فوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ کسی ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے 2 صوبائی الیکشنز کو اگر الگ سے کر کے کروایا جائے گا تو یہ ایک مستقل سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ انتخابات بیک وقت ہونے میں ہی ملک کا بھلا ہے اور اسی سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا۔
حکومتوں نے اور حکومتی اداروں اور عسکری اداروں نے الیکشن کمیشن کو اس بارے میں جب ان سے پوچھا کہ انہوں نے آگاہ بھی کیا کہ جی اگر 2 دفعہ الیکشن کروائیں گے تو یہ 100 ارب سے زائد کی ایکسرسائز ہے، کیونکہ ابھی 54 ارب اور کوئی 5 ارب ایکسٹرا کر کے یہ اماؤنٹ مانگی گئی تھی۔ بیک وقت الیکشنز ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے سیاسی جماعتوں کو، فوری ایک آنسلاٹ شروع کر دی گئی کہ جی یہ آئین شکنی ہو گئی ہے، آئین توڑ دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوا ہے۔ یہ بڑک لگانے سے پہلے، یہ نعرہ لگانے سے پہلے اپنے دامن میں بھی جھانکیے۔ آپ ان حالات میں الیکشن کروا دیں، یہ خونی انتخابات ہوں گے۔ خدارا کوئی تیسری آپشن کے لیے حالات سازگار نہ کریں، مل کے بیٹھے رستے نکالیں۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے مسلح جتھوں کے ساتھ جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کیا، توڑ پھوڑ کر کے عدالتی عمل میں رکاوٹ ڈالی گئی، ذمہ داروں کو گرفتار کریں گے، مقدمات انسداد دہشت گردی عدالت میں چلائیں گے، تحقیقات کے لیے GIT بنا دی جو 14 روز میں چالان عدالت میں پیش کرے گی۔ عمران خان نیازی جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک مسلح لوگوں کا جتھا لے کے آیا، حملہ کیا جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر، ملازمین کے موٹر سائیکل وغیرہ گاڑیاں وغیرہ کھڑی تھی ان کو انہوں نے جو ہے وہ نظر آتش کیا۔ 2 مقدمات جو ہیں وہ ایک CTD اسلام آباد میں جو ہے وہ درج ہوا اور دوسرا مقدمہ جو ہے وہ گورا تھانہ جو اسلام آباد ہے یہ درج ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو صحیح طور پہ جو ہے وہ پروسیڈ کیا جائے۔ عمران خان نیازی سمیت اور جو باقی اس کے جتھے کے لوگ ہیں ان سمیت جو ہے یہ اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں جو ہے وہ مقدمات کو چلایا جائے۔ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ایک JIT جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، ISI کے نمائندے ہوں گے، IB سے ہوگا اور اسی طرح سے ایک نمائندہ جو ہے وہ MI کا ہوگا۔ 14 دن میں جو ہے وہ JIT تفتیش کر کے چلان جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کہتے ہیں عمران خان جیسا سیاسی فراڈیا پوری سیاسی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ PTI کی جانب سے پولیس پر پیٹرول بموں سے حملے کیے گئے، کسی سیاسی جماعت کی جانب سے ایسی حرکت پہلی بار کی گئی ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ GIT تمام حقائق سامنے لائے گی۔ وہ لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ حکومت نے GIT بنائی ہے جو اس سارے معاملے کی چھان بین کرے گی، انکوائری کرے گی اور اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ میں نے نہ اس سے کوئی بڑا فراڈیا پاکستان کی سیاست میں کوئی دیکھا ہے اور نہ کوئی اس طرح کا میں نے دہشت گرد پاکستان کی سیاست میں کو دیکھا ہے۔ یہ تو ہر معاملے میں دوسروں سے نمبر لے کے جا رہا ہے۔ یہ پیٹرول بم کس لیے پھینکے کہ پولیس والے وہاں جل کے مر جائیں؟ یہ تو پہلی دفعہ کوئی کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے اس طرح کی حرکت ہوئی ہے۔ یہ تو ناقابل برداشت ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے التوا کا فیصلہ اداروں کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا۔ عمران خان کے الزامات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے۔ PTI چیئرمین کے الزامات کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ وہ لاہور میں مزار اقبال پر حاضری کے بعد گفتگو کر رہے تھے۔ جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے اور وہ ڈیفینیٹلی اس کو دیکھیں، وہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے ایلیگیشن لگایا ہے، اگر وہ غلط ہے وہ بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور اگر اس میں کوئی 1% بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو جو جس نے اس طرح کا سوچا ہے اس کو جو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں پولیس والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، دوسری طرف انہی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی بھی دو۔ میں تو صرف اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ ان کو اگر آپ کو کوئی ڈفرینس ہے، اگر آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو میں فرق ہے آپ ضرور کہیں، لیکن اس طرح گالم گلوچ کرنا، وہ دھمکیاں دینا وہ غلط ہے۔ صرف پنجاب گورنمنٹ کا نہیں ہے، اس میں باقی بہت سارے لوگ انوالو ہیں، ادارے انوالو ہیں جن کا ہے۔ وہ الیکشن کمیشن نے سب سے مشاورت سے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ اور IG پنجاب عثمان انور کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ہمیں اور ہمارے بچوں کو گالیاں دی گئیں، ہم پر اپنے لوگ مروا کر قتل و غارت گیری کی پلاننگ کا الزام بھی لگایا گیا، لیکن کسی الزام یا گالی کا جواب نہیں دیں گے۔ ہم محافظ ہیں، مارنے والے نہیں، تاہم ملک کے دشمن جہاں بھی ہوں گے ان کو مار دیں گے۔ جو ہم پر گولی چلائے گا ہم بھی اس پر گولی چلائیں گے۔ جہاں دہشت گردوں کا حملہ ہوگا وہاں پولیس بھی جواب دے گی۔ وہ لاہور میں اجلاس عام سے خطاب کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا کے اوپر، میری ذات کے اوپر، پولیس کمانڈ کے اوپر اور ہم سب پہ کچھ الزامات لگائے گئے، کچھ گالیاں نکالی گئیں، ہمارے بچوں کو دھمکیاں دی۔ اب جب ہم پہ یہ الزام لگا
मेरी जात पे लगा तो फिर ये साबित कीजिए, दुनिया की किसी अदालत में साबित कीजिए। आप कहते हैं यूनाइटेड नेशंस को बुलाएं तो यूनाइटेड नेशन में साबित कीजिए। जिन्होंने इल्जाम लगाया उनको चाहिए कि वो जुडिशियल कमीशन में आए और इस जुडिशियल कमीशन में साबित करें। मैं अपना जवाब दूंगा और मैं चाहूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हाँ, अगर कोई साजिश साबित होती है तो फिर जो सजा होनी चाहिए वो मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई साजिश साबित नहीं होती तो फिर सिर्फ ट्वीट डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। हम अकाउंटेबल हैं, हम मुहाफिज हैं, हम मारने वाले नहीं। हाँ, जहां पे मुल्क के दुश्मन होंगे हम मार भी देंगे, जहां पे दहशतगर्द होंगे और हम पे गोली चलाएंगे वहां हम भी वापसी पे गोली चलाएंगे। अब चाहे तो ये वाला पार्ट कट करके किसी के साथ लगा दीजिएगा, लेकिन ये कि जहां पे पुलिस के ऊपर दहशतगर्दों का हमला होगा पुलिस रिएक्ट करेगी। जहां डॉल्फिन पे लोग गोली चलाएंगे वहां डॉल्फिन रिएक्ट करेगी। जहां थाने की गाड़ी के ऊपर हमला होगा थाने की गाड़ी रिएक्ट करेगी और बराबर रिएक्ट करेगी। हमले का जवाब पसपा करना ही नहीं होगा बल्कि कला कमा करना होगा। वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम पर खुसूसी टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। FIA, PTA और नादरा के अफसर शामिल होंगे। वजारत दाखिला की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर 8 टिकटॉक, 44 ट्विटर और 50 से ज्यादा फेसबुक अकाउंट्स के जरिए प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया पर इस मुहिम के खिलाफ खुसूसी टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिसमें FIA, PTA और नादरा के अफसर शामिल होंगे। टास्क फोर्स मुख्तलिफ सिफारिशात भी मुरतब करेगी। तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि पार्टी चेयरमैन के फोकल पर्सन बराए सोशल मीडिया आसर मशवानी को घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान कहते हैं पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस तमाम कवानीन तोड़कर हमारे कारकुनों को निशाना बना रही है। इमरान खान की जानिब से ट्विटर पैगाम में कहा गया है कि आसर मशवानी को जुमेरात दोपहर 3 बजे लाहौर से हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उनको कुछ पता नहीं चल सका। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस तमाम कवानीन बालाए ताक रख कर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को निशाना बना रही है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी और फारूक हबीब ने भी असर मशवानी को हिरासत में ले जाने के इक़दाम पर तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि उन्हें फौरी अदालत में पेश किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि लाहौर में बैठा शख्स इदारों का कोई एहतराम नहीं कर रहा। इमरान खान पाकिस्तान को कमजोर करने के एजेंडे पर चल रहे हैं, किसी को भी जमहूरियत के खिलाफ साजिश नहीं करने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इस वक्त मुत्तहिद रहने की जरूरत है, मिलकर मुआशी मुश्किलात पर काबू पाना होगा, दहशतगर्दी का नासूर खत्म करना होगा। वो मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक सियासी जमात जो कि एक पूरा तमाशा लाहौर में लगा के पिछले कई दिनों से बैठी हुई है, जिसे मैं कहता हूं कि वो कोर्टों का मार्शल बना हुआ है, किसी का एहतराम नहीं कर रहा, उन इदारों का भी एहतराम नहीं कर रहा जो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की हिफाजत के ज़ामिन है। इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहा है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आवाम किसी को भी इस घिनौनी साजिश का हिस्सा नहीं बनने देंगे। हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यकजा रहने की, मुत्तहिद रहने की। सारी पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो मुश्किलात से पाकिस्तान जिसमें माशी मुश्किलात हैं, एक बार फिर दहशतगर्द कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मुल्क को तकलीफ़ में डालें, इस मुल्क के लोगों को तकलीफ़ में डालें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम मिल के इन दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो ने कराची में ज़िया मोइनुद्दीन फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया है। पीपी रहनुमाओं ने मंसूबे की तकमील को अहम संगे मील और मुखालिफिन की तनकीद का भरपूर जवाब दिया है। अली मेहदी की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में ज़िया मोइनुद्दीन फ्लाईओवर का चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पुल की तामीर को मुखालफिन की तनकीद का जवाब करार दिया। शर्जील मेमन का कहना था कि इमरान खान मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिशों में मसरूफ हैं और हर गुजरते दिन के साथ बेनकाब हो रहे हैं। बिल्ली अब थैले से बाहर आ गई है। जो लोग मुल्क के खिलाफ साजिशें करते रहे वो खुलकर इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं।
عمران خان اس وقت ملک کے خلاف گھناؤنی سازشوں میں مصروف ہے. دنیا بھر کے لابیسٹ، دنیا بھر کے وہ لوگ جو کبھی پاکستان کے حق میں نہیں رہے، جنہوں نے ماضی میں پاکستان کے خلاف گہری سازشوں میں ملوث رہے، آج عمران خان کے حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں. تو بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ گزشتہ انتخابات میں عمران خان یہاں سے جیتے، تاہم ترقیاتی کام پیپلز پارٹی کرا رہی ہے. آج ایک اور وعدے کی تکمیل کا دن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جو وعدے عوام سے کیے ہیں وہ دوسروں کی طرح کاغذات پر نہیں ہے. پل کی 4.5 ماہ کی ریکارڈ مدت میں تکمیل ایک اہم سنگ میل ہے. منصوبے کے تحت 1 ارب 20 کروڑ روپے لاگت سے انڈر پاس بھی زیر تعمیر ہے. برسات میں نکاسیاب کے مسائل سے نمٹنے کے لیے 25 کروڑ روپے کی لاگت سے اسٹرام واٹر ڈرین بھی بنائی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ضیاء محی الدین فلائی اوور کی ریکارڈ مدت میں تکمیل اور آغاز ایک اہم سنگ میل اور مخالفین کی تنقید کا بھرپور جواب ہے. کیمرہ مین مسرور خان کے ساتھ علی مہدی، دنیا نیوز، کراچی. یوم پاکستان پر مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو اعزازات سے نوازا گیا. مجیب الرحمان شامی کو ہلال امتیاز اور اداکار محمد کبھی خان کو نشان امتیاز بعد از وفات دیا گیا. مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات کا اعتراف. یوم پاکستان پر صحت، تعلیم، ادب، صحافت، فنون لطیفہ اور انسداد دہشت گردی سمیت دیگر شعبوں سے وابستہ شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا. تقریب ایوان صدر میں منعقد کی گئی جس میں صدر مملکت عارف الوی نے اعزازات تقسیم کیے. پروفیسر ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، انجم شاہین المعروف انجمن، تسکین ظفر، سید شمون اشرف ہاشمی، محترمہ شاہدہ عرفان محسود، ٹیکا خان اور حافظ طاہر خلیل کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی دیا گیا. نشان امتیاز حاصل کرنے والوں میں سرتاج عزیز، کبھی خان مرحوم، میر حاصل بزنجو مرحوم، آن جہانی جسٹس ریٹائرڈ بھگوان داس، احمد غلام چھانگلا اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم مرحوم شامل ہیں. جہانگیر خان اور جان شیر خان کو بھی اس اعزاز سے نوازا گیا. مجیب الرحمان شامی، الطاف حسن قریشی، امجد اسلام امجد مرحوم، حکیم رضوان حفیظ، بلقیس بانو مرحومہ، محمد رمضان چھیپا، خواجہ مسعود اختر اور دیگر کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا. ڈاکٹر جیمز شیرا کو ہلال قائد اعظم ملا، جبکہ ملک محمد حسن، ملک شمالی خان اور فضا طارق ملک مرحومہ، عامر نواز خان شہید، محمد کامران شہید اور دیگر کو ستارہ شجاعت سے نوازا گیا. محمد کامران خان ٹسوری، اسد بگلا، جہاں آرا، ڈاکٹر عظما بطول اور بسمہ معروف سمیت مختلف شخصیات کو تمغہ امتیاز ملا، جبکہ تمغہ خدمت کا حقدار چودھری پرویز اقبال لوسر کو قرار دی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا